دوستوں آداب، آج کا ہمارا موضوع ہے اردو میں خاکہ نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ اردو میں باقاعدہ خاکہ نگاری کا آغاز تو حال میں ہوا، لیکن شعرائے اردو کے تذکروں میں اس کی جھلکیاں ضرور مل جاتی ہیں۔ میر کے نکات الشعراء، مصطفی کے تذکر ہند، شیفتہ کے گلشن بیخار وغیرہ مثالی طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کی آب حیات میں کئی شعراء کی چلتی بڑھتی اور مقبولتی تصویریں نظر آ جاتی ہیں۔ ایک خاکے کا ابتدائی عکس انشاء انشاء کی تحریروں میں ملتا ہے۔ دریائے لطافت میں بھی چند شخصی تصویریں نظر آتی ہیں۔ عبدالحلیم شرر، مولوی نذیر احمد، مرزا محمد ہادی رسوا اور خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں بھی خاکوں کے نمونے نظر آتے ہیں، لیکن اردو خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا فرت اللہ بیگ سے ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے استاد کا خاکہ مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ اس میں مولوی صاحب کا ڈھیل ڈھول حلیہ، حرکات و سکنات، عادات و اطوار اس ہنرمندی کے ساتھ دکھائی گئی ہے کہ مولوی صاحب نظروں کے آگے آ گڑے ہوتے ہیں۔ خوبیوں کے ساتھ ساتھ فرت اللہ بیگ نے ان کی کمزوریاں بھی بے کم وقاصت بیان کر دی ہیں۔ خود فرماتے ہیں، اب تک جو کچھ کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لکھوں گا اور بے دھڑک لکھوں گا، چاہے کوئی برا مانے۔ جہاں مولوی صاحب کی خوبیوں کو دکھاؤں گا وہاں ان کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کروں گا، تاکہ اس محروم کی جیتی جاگتی تصویر کھینچ جائے۔ ان کی اور ایک تصنیف ہے دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، جسے متعدد مرکوں کا البم کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک وصیت کی تعمیل میں کے عنوان سے مولوی وحید الدین سلیم کا خاکہ بھی خوب لکھا ہے۔ اس کے علاوہ لال شری رام، یاد ایام، عشرت فانی، العظمت اللہ، خواجہ بدر الدین، حکیم آغا جان قریشی، نواب عبید الرحمن احسان وغیرہ سب شخصی خاکے ہیں۔ اردو خاکہ نگاری کی تاریخ میں مولوی عبدالحق کا نام بہت اہم ہے۔ مولوی عبدالحق کے خاکوں کا مجموعہ چندہ مصر کے نام سے 1947 میں شائع ہوا، جس میں مختلف شخصیات کے خاکے ہیں۔ انہوں نے غیر اہم شخصیتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ وہ نامدیو مالی کی بڑی جاذب نظر تصویر پیش کی اور ثابت کیا ہے کہ نیکی کسی کی جاگیر نہیں، کسی نادار اور معمولی انسان میں بھی ایسی خوبیاں ہو سکتی ہیں جو اسے زندہ جاوید بنا دے۔ مولوی صاحب نے ان خاکوں میں نہایت دیانتداری اور صاف گوئی سے کام لیا۔ کسی میں خوبیاں دیکھی تو کھلے دل سے اس کا اعتراف کیا، کہیں خامیاں دیکھی تو بڑی بے باکی سے ان پر انگلی رکھ دی۔ اردو خاکہ نگاری کی تاریخ میں اور ایک اہم نام ہے رشید احمد صدیقی کا۔ ان کے خاکوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خاکوں کا پہلا مجموعہ گنج ہائے گرانمائے کے نام سے 1937 میں، دوسرا مجموعہ ہم نفسان رفتہ کے نام سے 1966 میں، ایک طویل خاکہ ذاکر صاحب 1962 میں شائع ہوئے۔ آشفت بیان میری، شیخ نیازی اور مضامین رشید میں بھی خاکے مل جاتے ہیں۔ خاندان ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے، اس میں ایک خاکہ اقبال سہیل شامل ہے۔ مشہور مزاح نگار شوکت تانوی نے شیشے محل اور قاعدہ بے قاعدہ کے نام سے خاکوں کے 2 مجموعے پیش کیے ہیں، جو 1944 میں شائع ہوئے۔ ان کے خاکوں میں بھی ظرافت کا رنگ جھلکتا ہے۔ عام طور پر تو اس انداز تحریر سے خاکوں میں جان بڑھ گئی ہے، لیکن بعض جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مزاح پیدا کرنے کی کوشش میں سنجیدگی باقی نہ رہی اور شخصیت پوری طرح ابھر کر سامنے نہیں آ سکی۔ قاعدہ بے قاعدہ کے مقابلے میں شیشے محل کے خاکے زیادہ مقبول ہوئے۔ سعادت حسن منڈو افسانوں کے علاوہ خاکے بھی لکھے اور جاندار قلمی تصویریں پیش کی۔ انہوں نے فلمی اور ادبی شخصیتوں کا انتخاب کیا ہے۔
کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں رہتی اور قلم اتنا بے باک ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے اسے لکھنے سے چوکتے نہیں۔ گنجے فرشتے کے دیباچے میں منڈو لکھتے ہیں، میرے اصلاح خانے میں کوئی گھونگھر پیدا کرنے والی مشین نہیں، میں بناؤ سنگار کرنا نہیں جانتا، آغا حشر کی بھینگی آنکھ مجھ سے سیدھی نہیں ہو سکی، اس کے مخ سے گھالیوں کے بجائے میں پھول نہیں چڑھا سکا، میراجی کی ضلالت پر مجھ سے استری نہ ہو سکی، اور نہ میں اپنے دوست شیام کو مجبور کر سکا کہ وہ برخود غلط عورتوں کو سالیان نہ کہے۔ اس کتاب میں جو فرشتہ بھی آیا ہے اس کا مونڈن ہوا ہے اور یہ رسم میں نے بڑے سلیقے سے ادا کی ہے۔ منڈو نے ہاکا کو افسانہ بنا دیا۔ منڈو کے جوش، نیاز فتح پوری، حکیم یوسف خان، احمد ندیم قاسمی اور کرشن چندر پر لکھے ہوئے ہاکے لاجواب ہیں۔ عصمت چوتائی نے منڈو کا بھی بہت عمدہ ہاکا لکھا۔ وہ اپنے بھائی عظیم بیگ چوتائی کا ہاکا دوزخی کے عنوان سے لکھا گیا ہے، اردو ادب کا بہترین ہاکا کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ننھی کی نانی، بچھو پوپی کو بھی ہاکے ہی کہا جا سکتا ہے۔ دراصل ان کے ہاکے میں افسانے کا اور افسانے میں ہاکے کا رنگ جھلکتا ہے۔ انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ ہاکا نگاری کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اعجاز حسین نے 44 شاعروں کے بے حد مختصر ہاکے لکھے ہیں جو کتابی شکل میں ملک ادب کے شہزادے کے نام سے شائع ہوئے۔ عبد المجید سالک، شاہد احمد دہلوی، اشرف صبوحی، توفیل احمد اور مشتاق احمد یوسفی نے اردو ادب میں بہترین ہاکے لکھے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کے تصانیف میں بہت سے جاندار ہاکے بکھرے ہوئے ہیں۔ ایڈسن، خان صاحب، یعقوب الحسن اوری کے ہاکے بہت دلکش ہیں۔ پاکستان میں بھی اس صنف نے خوب ترقی کی۔ آئیے دیکھتے ہیں ہاکوں کے مجموعے۔